السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ کل ہم نے پڑھا کہ فرعون کے غرق ہونے تک ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور اسے دریا کے اندر غرق کر دیا، یعنی وہ ڈوب گیا۔ تو جب وہ ڈوب گیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات پالی، لیکن پھر آگے کیا ہوا؟ اب یہاں پہ ہم آگے کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا تم سے، یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ وعدنا ہم نے وعدہ کیا تم سے، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں بھی آئے گا یہ اپنے اعراب کو شو نہیں کرے گا، نہ تو یہ مضموم حالت میں ہوگا یعنی پیش کی حالت میں، نہ ہی یہ اپنی نسبی حالت میں ہوگا یعنی فتحہ کی حالت میں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے یہ مبنی ہے تو اس پر کسی بھی قسم کے اعراب جو ہیں وہ نہیں لگیں گے۔ یہ موسیٰ اسی حالت میں موسیٰ ہی آئے گا جہاں بھی آئے گا، چاہے یہ فاعل بن رہا ہو چاہے یہ مفعول بن رہا ہو۔ اب یہاں پہ یہ مفعول کی جگہ ہے۔ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، 40 جو ہے اسے کہتے ہیں 40 اور لیلۃً راتیں۔ اب یہ جو ہے 40 لیلہ، ان دونوں کے درمیان جو تعلق بن رہا ہے وہ ہے عدد معدود کا، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ نسبی حالت میں آتا ہے عدد کی وجہ سے۔ عدد کے اعراب اپنے ماقبل کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس پہ پیش بھی ہو سکتی ہے، اس پہ زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، اپنے ماقبل کی وجہ سے۔ اصل میں 40 کا مطلب 40 ہوتا ہے، 40 40 کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کی نسبی حالت آئی کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا وعدہ کیا؟ ایک تو یہاں پہ مفعول موسیٰ بن رہا ہے، دوسرا جو وعدہ کیا وہ بھی مفعول بن رہا ہے، تو وعدہ 40 راتوں کا کیا، تو 40 یہاں پہ 40 نہیں 40 آیا، کیونکہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہ اس کی نسبی حالت ہے کہ یہ ویسے واو نون کے ساتھ آتا ہے لیکن جب نسبی حالت میں آئے تو پھر یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ 40 لیلۃً 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ جب بھی عدد معدود کو لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نسبی حالت میں آتا ہے۔ جیسے کسی کی عمر بتانی ہو تو ہم کہیں کہ وہ 66 سال کی ہے، 66 سنۃً، ٹھیک ہے، تو سنہ تن اس کے اوپر 2 زبریں آئیں گی، یعنی کہ یہ حالت مفتوح میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے قیمت بتانی ہو کسی چیز کی، جس طریقے سے بھی یہ آئے گا معدود ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ تو ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کر لی، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، اتخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، یعنی کسی چیز کو پکڑ لینا، بنا لینا، اپنا معبود بنا لینا، ٹھیک ہے، اس کے آگے سجدے کرنے لگ جانا۔ ثم پھر اتخذتم، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ تم نے بنا لیا یا پکڑ لیا العجل بچڑے کو عربی میں العجل کہتے ہیں۔ تو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، العجل بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم تھے ظالمون اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے معبود بچڑے کو بنا لیا، جو کہ ایک ایسی جانور ہے کہ جو اپنی بھی بھلائی اور خیر خواہی کو نہیں جانتا، تو وہ کسی دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی کیسے کر سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے نا جو ہمیں بچا لیتا ہے ہر عذاب
سے، ہر تکلیف سے ہمیں نجات دیتا ہے. ہم اس سے کچھ مانگیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. جیسے ہمارا رب العزت، ہم اس سے پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے. لیکن جس بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا وہ تو اپنی بھی خیر خواہی اور اپنی بھی خیر نہیں کر سکتا، یعنی اپنا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کو پیاس لگی، اس نے کھانا کھانا ہو تو وہ خود سے اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتا، اپنے لیے پانی کریٹ نہیں کر سکتا، تو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ثابت ہوئے. ظالمون اسم الفاعل ہے، ظلم کرنے والے سب مرد جمع مذکر سوری تو فرعون سے نجات پانے کے بعد یہ بھی آگے ایک واقعہ ہے اس آیت میں بھی کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی. تو اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسی وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو کہ تورات کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے کوہ تور پہاڑ کا نام ہے، وہاں پہ بلا لیا تاکہ انہیں تورات جو ہے وہ عطا کی جائے. لیکن ان کے جانے کے بعد جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی قوم کا نام تھا، انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا کہ وہ واضح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پوجنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو اپنا معبود سمجھنا، یہ واضح شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا انکم تم سے من بعد ذلک اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم سے درگزر ہی کیا. لعلکم لعل شاید کہ تم تشکرون تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. تشکرون الشکر مصدر شکر یشکر تشکرون، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے. وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم یا شاید کہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. آتینا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور موسیٰ اور الکتاب اور والفرقان یہ تینوں یہاں پہ مفعول بن رہے ہیں. الکتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے اور الفرقان سے مراد حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی کہ معجزے ہیں اور جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے. تہتدون جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے. وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی ہی اپنی قوم سے، لی حرف جر ہے، قومی مجرور اور ہی جو ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اپنی کی طرف، یعنی اپنی قوم سے کہا. انہوں نے واحد مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے. یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کر لیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تم نے، کیا بنانے کے یا بوجہ پکڑنے کے تم نے، معبود کس کو، العجلہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. ظلمتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فتوبو پس تم توبہ کر لو، توبو فعل امر ہے، فا پس توبہ کر لو تم یا لوٹ آؤ تم، الا طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے. باری الباری اللہ تعالیٰ کا نام ہے جیسا کہ اسماء میں بھی آتا ہے، الباری پیدا کرنے والا، کم تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ آؤ. فقتلوا فا پس اقتلو امر کا صیغہ ہے، اقتلو تم قتل کرو، تم سب مرد قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو.
ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ فتابا پس وہ لوٹ آیا یا اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ یہاں پہ بات جو سمجھائی جا رہی، شاید آپ کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئے، بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ مرد کے لیے یہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طریقے سے شرک کا ارتکاب کرنے والے کی سزا قتل تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ سنائی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر لو، یعنی خود ہی قتل کر لو، تو یہ ان کی سزا تھی۔ ہماری امت میں بھی مرتد ہونے کی سزا قتل ہی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ، اور حدیث نمبر 4351 ہے کہ مطلب جس شخص نے اپنا دین بدل لیا، دین میں انٹر ہونے کے بعد میں کسی اور دین میں چلا گیا تو اس کی سزا قتل ہے، کہ اتنا کچھ اتنے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے کے بعد بدل جائے کوئی تو اس کے لیے سزا، مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ مگر اتنی تخفیف رکھی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے رب پہ کہ اس نے اتنی زیادہ حد تک کہ انسان اپنی آخری سانس سے پہلے تک جتنے بھی گناہ کیے اپنے رب سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، چاہے اس نے بڑے گناہ کیے ہوں، کبیرہ گناہ کیے ہوں یا صغیرہ، لیکن وہ ایک دفعہ آنسو بہا کے اپنے رب سے توبہ کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے وَإِذْ، اور جب، کل تم نے کہا، کل تم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، قال یقول، کل جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، لن میں نے پہلے بھی بتایا جہاں بھی آئے گا ہرگز کا ترجمہ کرے گا، اور لن کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے، مضارع اس میں لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، لن نؤمنا اصل میں تھا یہ نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے، لیکن لن نؤمنا جب لن کے ساتھ آئے، لن ناصبہ ہے، نصب دینے والا ہے، یہ اپنے سے بعد میں آنے والے کو نصب دے دیتا ہے، چاہے یہ کسی بھی صیغے پر آئے سب کو یہ نصب دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ضرب یضربو سے ہم گردان بنائیں، لن یضربا آئے گا، لن یضربو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، واو نون جس کے ساتھ لگتا ہے اس کو ہٹا کے تو اس کو نصب اس طریقے سے دیتا ہے کہ واو نون کو ہٹا دیتا ہے لاسٹ سے، ٹھیک ہے۔ لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، لن تضربا، لن تضربا، لن یضربنا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضربنا، لن اضربا، لن نضربا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ لن نؤمنا، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، نرا کا مطلب ہوتا ہے، نرا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل مضارع بنتا ہے، نرا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً واضح طور پر، فَأَخَذَتْكُمْ، پس اخذت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اخذت، جیسے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، اسی طریقے سے اخذت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اخذت جب پکڑ لیا، تم کو، کس نے پکڑا، الصاعقۃ، کس نے پکڑا تم کو، الصاعقہ، صاعقہ کسے کہتے ہیں، کڑک کو، بجلی کی کڑک کو، پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہاں اس کی جمع آئی تھی صواعق، الصواعقۃ، تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، اور یہ یہاں پہ مؤنث ہے، الصواعقۃ، یہاں پہ تاء مدورہ کی وجہ سے یہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے اخذت صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم پھر، بعثناکم، بعثنا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، ثم پھر، بعثناکم، ہم نے
کیا زندہ کر دیا تمہیں، من بعد اس کے، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرنے والے بن جاؤ، وذللنا اور ہم نے، ذللنا جمع متکلم فعل ماضی، ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، الغمام جمع ہے بادل، غمامہ بادلوں کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوہ، یہ قسم کا کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے تم پر نازل کیا۔ انزلنا فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور چونکہ یہ فعل ہے تو اس میں ضمیر نحن مستتر ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو مفعول بن رہا ہے وہ المن والسلوى، اوپر بھی ذللنا کا جو مفعول بن رہا ہے وہ الغمام بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلو کھاؤ تم سب کے سب، تم سب مرد کھاؤ، جب بھی یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں، جب بھی عورتوں اور مردوں دونوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ضمیر استعمال ہوتی ہے مرد والی، چونکہ مرد جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو مرد چونکہ حکومت کرتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے عربک میں دونوں کو پکارنے کے لیے، عورتوں اور مردوں دونوں کو بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، وہ مردوں والا ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کلنا، یعنی کہ اگر عورتوں کے لیے لگایا جائے تو ہونا تھا کلنا، یہ امر ہے، کل کلا، جس میں نے آپ کو بتایا تم ایک مرد کھاؤ، کل کلا تم دو مرد کھاؤ، ٹھیک ہے، کلو تم سب مرد کھاؤ، کلی تم ایک عورت کھاؤ، اس طریقے سے کلا تم دو عورتیں کھاؤ اور کلنا تم سب عورتیں کھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ جب عورتوں اور مردوں دونوں کو مخاطب کرتے ہیں تو مردوں والا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ پورے قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ میں یہی طریقہ آیا ہے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ سمجھتے جائیں گے۔ کلو تم سب کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں، رزقنا جمع متکلم ہے اور فعل ماضی ہے، کم تمہیں، ہم نے رزق دیا تمہیں، وا اور ما نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، یہاں پہ ظلموا واو الف ہے آنا تھا لیکن الف حذف ہو گیا، آگے ضمیر اٹیچ ہونے کی وجہ سے الف حذف ہو گیا، اصل میں یہ بنتا ہے ما ظلموا انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ یہ فعل ماضی کو جب ہم نے نیگیٹو بنانا ہوتا ہے، جیسے ہم ٹینس کرتے ہیں تو نیگیٹو بناتے ہیں تو ڈز ناٹ، ڈو ناٹ، ڈڈ ناٹ یہ استعمال کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے فعل ماضی کو نیگیٹو بنانے کے لیے ما کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ضربا ضربا ضربو، ما ضربا ما ضربا ما ضربو، اس ایک مرد نے نہیں مارا ان دو مردوں نے نہیں مارا، ایسے تو یہ ہے وما ظلموا اور ان سب نے نہیں ظلم کیا، نہ ہم پر، نہ ضمیر ہے یہاں پہ، ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو وہ سب تھے، کانو کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، جیسے اس سے امر بنتا ہے کن ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو ایسے یہ ماضی ہے، کانو وہ سب ہو تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرنے والے، یظلمون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ کانا سے بھی گردان بنتی ہے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کننا کنتو کننا، تو اسی طریقے سے اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ٹھیک ہے، جیسے اس سے بنتا ہے امر کن، جیسے اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جاؤ تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو قانون کا مطلب ہوتا ہے وہ سب ہو گئے، کیسے ہو گئے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔